اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہبتو کلمبتو تیرا وجود الکتاب گنبد آبینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اس طرح میں بہت ممنون ہوں جناب ڈاکٹر شہزاد کیسر صاحب کا ڈاکٹر طاہر تنوری صاحب کا جناب حکیم صاحب اور دوسرے مجلس کے کارپردازان جنہوں نے محرم الحرام میں حضرت علامہ کے حوالے سے اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے اس پاکیزہ تقریب کا انعقاد کیا اور مجھے یہ سعادت ملی کہ میں اس میں اپنی حاضری لگواتا ہوں۔ عرفی شیرازی نے اپنے ایک نعتیہ قصیدے میں کہا تھا کہ شائستے بدستار کے بینت درین شہر شائستے بدستار کے ببینت درین شہر شائستگی جنس چے بسیار و چے کم را کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار وہ دربار ہے کہ اس میں کوانٹٹی کو نہیں کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور جب بات اقبال کے حوالے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے تو عزت بخاری نے کہا اور اقبال کو برداشت نہ ہوا۔ عزت بخاری کا شعر تھا کہ ادب گاہیس زیر زمین از عرش نازکتا، اقبال نے اس میں تبدیلی کی کہ ادب گاہیس زیر آسمان سے عرش نازکتا تھا، نفس گم کر دے می آئے جنید و بایزید جا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گوہر باغ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت جنید بغدادی اور جناب بایزید بسطامی جب حاضری کے لیے آتے ہیں تو ان کے سانسوں کی آوازیں بھی نہیں آتی کہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں ادب سے بات کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ لاشعوری طور پر ہے، شعوری طور پہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ کوئی اس خطا کا سوچے۔ اہل بیت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے میں وہ بیدم کا ایک شعر پڑھ کے ابتدا کروں گا کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ اقبال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر و تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی۔ اس دو بیتی میں اس کی خوبصورتی دیکھیے کہ اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ قابل معافی نہ ہوں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے پوشیدہ میرا حساب لینا تاکہ میں امتی کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھے خجالت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا۔ مولانا حسین احمد مدنی بہت بڑے عالم دین نے کہہ دیا کہ ملت اوطان سے بنتی ہے، علامہ سے برداشت نہ ہوا، فرمایا کہ عجم ہنوز نہ دانت رمو سے دی برنا زدے بند حسین احمد انچے بول جبیز کہ ابھی تک
ان کو پتہ نہیں چلا کہ دین کے راز کیا ہے، رموز کیا ہیں، ورنہ یہ کیا عجیب بات کر دی ہے مولانا حسین احمد مدنی، سرود برسر منبر کے ملت دس وطن است، حضور کے منبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ ملت وطن سے بنتی ہے، جب بھی خبر سے مقام محمد عربی اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام سے کس حد تک اتنا واقف، اور کہا کہ بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کہ دین ہمیں اوز، اگر تم نے دین کو دیکھنا ہے تو وہ سارے کا سارا رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اپنے آپ کو ان تک پہنچا، اگر بے او نہ رسیدی، اگر تو ان تک نہ پہنچا تمام بو لہبی، تو پھر یہ بو لہبی ہے، یہ تمہارا کوئی دین نہیں ہے، نہ تم کسی دین کے پیروکار ہو، کہ دین کا مرکز و محور جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حاضری نہ دے سکے لیکن روتے رہے کہ بیا اے ہم نفس باہم بنادی منو تو پشتائے شان جمالی، دو حرفی برمرادے دل بگوئے بپائے خاجے چشمہ را بمالی، کہ ہم ان کے آپس میں دل کی باتیں کریں اور ان کے قدموں پہ ہم اپنی آنکھوں کو رگڑیں، ان کے قدموں کے ہم بوسے دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم، علامہ صاحب نے وہ شعر بھی پڑھا، وہ جو مرید پوچھ رہا ہے، مرید سے پوچھ رہے ہیں اس کے پیر صاحب اقبال کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان، وہ تفضیل علی کی بات کرتا ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ مسلم اول شاہ مردان علی، پہلے مسلمان جو بہادروں کے سردار ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات ہے۔ عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق کے لیے سرمایہ جو ہے، ایمان کا سرمایہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات ہے۔ از بلائے دودھ بانے زندے ہوں در جہاں مثل گہرتا بندے ہوں، میں جو دنیا میں زندہ ہوں یا میرا کوئی وقار یا میری کوئی رسپیکٹ عزت ہے تو یہ ان کے گھرانے کی دین ہے، ان کے گھرانے کی محبت کی وجہ سے میرا نام کربلا محرم چل رہا ہے اور وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ از ولائے دودھ بانے سندیاں مرسل حق کرد نامشبوط را، حق کے پیغمبر نے ان کو مٹی کا باپ کہا، ابو تراب کہا، اور حق ید اللہ خان در ام الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، ید اللہ کہا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا افتخار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ زیر پاش این جا شکو ہے خیبر است، یہاں خیبر جو ہے ان کے پاؤں کے تلے، قدموں تلے روندا گیا۔ خیبر کی شان و شوکت یہ پڑھی ہے، یہ حارث پڑھا ہے، یہ مرحب پڑھا ہے، یہ بڑے بہادر اور جلی پہلوان تھے، ایک ضرب سے مارے گئے۔ زیر پاشین جا شکو ہے خیبر است، دستے ہوا جا قسیم کوثر است، اور وہاں اگلے جہان میں ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کوثر تقسیم کرنے والے ہیں، کوثر کے ساقی ہیں، کوثر تقسیم وہ کریں گے۔ غالب نے وہ کہا کہ کل کے لیے نہ آج کر خصت شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے بعد۔ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشہور حق بو بندگی بو ترا، وہ قسیم کوثر ہیں۔ یہاں خیبر ان کے پاؤں کے نیچے پڑا ہے، تو وہاں کوثر جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کے ساقی جو ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات ہوگی، ذات او دروازہ شہر وجود۔ حضور نے ان کو علم کا دروازہ قرار دیا، خود علم کا شہر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات ہے، اور اس کا دروازہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ زیر فرما نشے جاز و چین و رو، یہ سلطنتیں ان کے زیر نگین ہیں، ان کے حکم کے تابع ہیں، ان کا حکم چلتا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا صلی اللہ، اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک
نسبت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ ہے، ایک نسبت سے وہ محترم ہے، لیکن بی بی فاطمہ کی 3 نسبتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ انتہائی محترم ہے۔ پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم ہے۔ حضور نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، اپنا جسم قرار دیا۔ تعظیم کے لیے وہ آتی تھی تو تعظیم کے لیے حضور بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک عورت کی، خاتون کی 3 نسبتیں بہت محترم ہوتی ہیں۔ پہلی نسبت جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے، اور بیٹی باپ کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ باعث رحمت ہیں، کس کے لیے؟ جو خود رحمت للعالمین ہے، جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، عالمین کے رحمت کے لیے رحمت بی بی فاطمہ کی ذات۔ وہ بچی بڑی ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ دوسری اس کی نسبت جو بہت محترم ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا نصف ایمان ہوتی ہے۔ بی بی فاطمہ نصف ایمان ہے۔ کس کا نصف ایمان ہے؟ جو خود کل ایمان ہے۔ وہ جب غزوہ خندق میں عمر بن عبد ود کے مقابلے پہ جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بدتر ہے۔ یہ ایک ضربت جو عمر ابن عبد ود کا منہ توڑا ہے، اس گستاخ کا، وہ جو گستاخی کر رہا تھا، وہ جو ہزیان بک رہا تھا، اس کے منہ سے جو لفظ نکل رہے تھے، اس کا جواب صرف حضرت علی نے جا کے دیا۔ دوسری نسبت پہ بات کہ نصف ایمان ہے ان کا جو خود کل ایمان ہے، اور تیسری نسبت اس وقت بنتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے، اس کے قدموں میں اپنے بچوں کی جنت ہوتی ہے۔ بی بی پاک کا افتخار یہ ہے کہ ان کے قدموں میں جنت ان کی ہے جن کو حضور خود جنت کا سردار کہہ کے گئے۔ وہ حسن اور حسین کی جنت بی بی فاطمہ کے قدموں میں ہے، اور یہ وہ ہیں جن کو خود حضور کہہ کے گئے ہیں کہ یہ جنت کے سردار ہیں۔ یہ تینوں نسبتیں بی بی فاطمہ کی بہت محترم ہیں۔ ایک بات کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اور پھر کہتے ہیں کہ بانوے انتاجدار حلطہ، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، اور مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق، کہ وہ جناب حسن کی والدہ ہے، وہ جناب حسین کی والدہ ہے، اور جوہر صدق و صفا، جوہر صدق و صفا از امہات، سیرت فرزندہا از امہات، بچوں کی تربیت ہمیشہ مائیں کرتی ہیں، اور حسن اور حسین کی تربیت جو ہے وہ ان کے درد سے ہوئی ہے، وہ بی بی پاک نے کی ہے۔ وہ ظلم کے خلاف، وہ برائی کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو جانا کس نے سکھایا ہے؟ یہ اسی ماں نے سکھایا ہوا ہے۔ مظر تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوائے کامل بطول، اور پھر ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا، چکی پیس رہی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اور پھر جو سب سے مجھے کمال اس میں جو اشعار ہیں علامہ صاحب کے آخری 2 شعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ، کہ مجھے اگر یہ شریعت کا پاس نہ ہوتا، یہ جو شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، اگر مجھے اس کا پاس نہ ہوتا، ورنہ گردے تربتش گردیدمی، ورنہ میں ان کی قبر کا طواف کرتا، ان کی قبر مبارک کے گرد تربت پاک کے گرد چکر لگاتا،
اور سجدے ہا پر خاک رو پاشیدنی، اور اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے سجدے ان کی تربت پاک پر میں وہ پیش کرتا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے اسلامی عقیدت ہے۔ جناب حسن کی جب بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک سلوجو شخصیت تھے، اور دو متحارب گروپوں میں چونکہ کشمکش تھی تو آپ اپنے حق سے دستبردار ہوئے۔ اقبال ان کی تعریف کرتے ہیں کہ مادر عام مرکز پرکارش، جب بی بی فاطمہ کی ذہن میں ابھی یہ اشعار میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، یہ جناب امام حسن کے بارے میں ہے کہ مادر عام مرکز پرکارش، مادر عام کارواں سالارش، آن یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، انہوں نے حضور کی امت کو بچانے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو، کنارہ کش ہو گیا، اپنا حق چھوڑ دیا، تانشینت آتش پیکارو کی، تاکہ یہ دشمنی کی جو آگ ہے یہ ختم ہو جائے۔ پشت پازا برسر تاج و نگین، انہوں نے اس تاج پہ اور اس تخت پہ اپنے پاؤں کی ٹھکر مار کہ مجھے نہیں چاہیے یہ تخت ہوتا۔ اور اس میں آخری جو امام حسین علیہ السلام ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین، کہ زندگی میں جو سوز ہے یہ حسین کی وجہ سے، یہ حسین کا حوصلہ ہے، یہ حسین کا حوصلہ ہے۔ اس حوصلے سے کھڑے 6 ماہ کے شیر خار سے لے کے ہم شکل پیغمبر تک کیسے مارا ہوگا، اور کس استقامت سے کھڑے، ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنی اس بات پہ کہ میں میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ یہ 6 ماہ کا بھی لے لو، یہ شبیہ پیغمبر بھی لے لو، جو کرنا ہے کر لو، میرے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئے گی۔ سوز حسین سے ہے، اور اقبال کہتے ہیں کہ آن امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادی سے بستان رسول، یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد ہے، ان کی نسل سے ہیں کہ جو حضور کے بستان کا، حضور کے باغ کا ایک خوبصورت سرو تھے، اور اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ ڈر، کس کے شہزادے ہیں؟ وہ جو بائے بسم اللہ ہے ان کے بیٹے ہیں، بسم اللہ کی بے اس کے نقطہ کے بیٹے ہیں، اور مانی ذبح عظیم آمد بسر، یہ ہے جو ذبح عظیم کے معنوں پہ پورا تھا۔ یہ انہوں نے وہ قرض چکا دیا جو قرض واجب الادا تھا صدیوں سے، یہ حسین نے قرض چکایا ہے۔ اور بہر شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل، یہ وہ شہزادے ہیں جو حضور کو اونٹنی بنا کے، حضور ان کے لیے اونٹ بن کے، یعنی کندھوں پہ بٹھا کے چلتے تھے۔ عرب میں رواج ہی نہیں تھا ایسا کہ کوئی بڑا بندہ اپنے کسی بچے کو کندھے پہ بٹھا کے چلے۔ حضور نے ایک کندھے پہ جناب حسن کو بٹھایا ہوتا تھا، دوسرے کندھے پہ امام حسین کو بٹھایا ہوتا تھا، اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ کس طرح سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حسین وہ ہے کہ اگر سجدے میں آ کے پشت رسول پہ سوار ہو جائیں تو سجدہ طویل ہو جاتا ہے، حسین کو اتارا نہیں جاتا۔ اور درمیان آن کی ماں جناب ہمچو حرف کل هو اللہ تعالی کتاب، کہ امت میں ہمچو امت آن کی ماں جناب، وہ امت میں ایسے ہیں جیسے قرآن پاک میں سورہ اخلاص کا مقام مرتبہ ہے، سورہ کل هو اللہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آئے تھے، جب کہیں یزیدی قوتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں پھر حسین کو بیچتے ہیں۔ اور آخری شعر پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ بات کہتے ہیں ای صبا ای پہ کے دور افتادگان اشک ماں بر خاک پاک پورسان، کہ اے ہوا کبھی ادھر جائیو تو حضرت حسین علیہ السلام کے مزار پاک پہ میرا بھی سلام لے کے جائیے، دور افتادہ کا سلام لے کے جائیے۔